बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब। ईद मुबारक आपको कह चुके थे ईद से पहले ही अपने आखिरी प्रोग्राम में। आज तीसरा रोज़ है, एक बार फिर से ईद मुबारक कहते हैं। सियासी तकसीम का शिकार ये वतन और कौम है, उस पर भी बात करेंगे। गवर्नर पंजाब किस मिशन पर हैं वो मौजू भी ज़ेर बहस रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा को मरासले लिखे जा रहे हैं, गवर्नर पंजाब आर्मी चीफ़ को मरासला लिख रहे हैं। अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन सर-ए-दस्त हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया, इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में जनाब एहसन जमील गुज्जर साहब ने। आप ख़बरों में हैं, आपके अहले ख़ाना भी ख़बरों में है। वजह अता तारड़ साहब ने कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके ख़ानदान पर इल्ज़ामात आयद किए हैं करप्शन के, मुबैना करप्शन के। इससे पहले भी फ़राह खान साहिबा हूँ या एहसन जमील गुज्जर साहब हूँ या खान साहब या उनके अहले ख़ाना हूँ, अपोजिशन इस मामले से कई एक इल्ज़ामात इन पर आयद करी, इनकी आमदन के ऊपर, असासों के ऊपर, एमनेस्टी स्कीम के ऊपर। तो मुनासिब हमने समझा कि आज एहसन जमील गुज्जर साहब का नुक्ता नज़र आपके सामने पेश किया जाए, उनसे सवाल किए जाए, उनका जवाब लिया जाए और ये भी जाना जाए कि आखिर फ़राह खान साहिबा जब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था खान साहब का तो दुबई क्यों तशरीफ़ ले गई और कब वापस आने का इरादा रखती हैं। तो कई एक सवाल आते हैं सर, उनसे गुफ्तगू करते हैं जी, लेकिन हमने तो ईद गुजार दी ना। लड़ते भिड़ते, बयान जारी करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसी हंगाम जलसे करते और ईद की रात यानी कोई जुलूस निकालने की कोशिश करते, अगरचे वो जुलूस ज़्यादा निकले नहीं बहरहाल, लेकिन ईद हमारी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आप ये देखें कि मकबूजा कश्मीर में क्या हुआ जी। मस्जिदों में ताले, ईदगाहों में ताले, ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं, नमाज ईद देखिए ना। और ख़ुद हिंदुस्तान में कई मुकामात पर बलवाई और उन्होंने रोका मुसलमानों को जी, मरकज़ी इज्तिमा से ऐसा ही नमाज नहीं पढ़ने दी। अंदाज़ा लगाएं हम कहीं हमें कोई नाशुक्र गुजारी जो है उसकी सज़ा तो नहीं मिल जाएगी। अल्लाह मुआफ़ फरमाए। और मेरा हमें जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको तक़वियत फ़राहम करनी थी। हमें जो मकबूजा कश्मीर के उनके हक़ में मुत्तहिद होना था, उनके हक़ में मुत्तहिद होना था, उनको आज़ाद हम तो आपस में तकसीम है सर, हम आपस में तकसीम हैं। हम यहाँ नारे लगा रहे हैं, हम यहाँ ग़ुलामी, अपने मुबैना ग़ुलामी करोना रो रहे हैं सही, और आज़ादी की तहरीकें चला रहे हैं। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिल्कुल यही मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जब पाकिस्तान आते, कहते मुझे ख़दशा है ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये कौम है, इसको नाशुक्र गुजारी की सज़ा न मिल जाए। अल्लाह माफ़ फरमाए। इस मौजू पे तफसील से मैं आखिरी चंक में आपसे बात भी करूँगा क्योंकि ये दुखते मौजूद हैं। आसन जमील साहब तशरीफ़ ले आए, आसन जमील साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अभी अताउल्लाह तारड़ साहब भी गर्जे बरसे हैं और उनकी जो अहलिया है फ़राह शहज़ादी या फ़राह गोगी जी या फ़राह खान जो भी उनके नाम जो भी हैं, तो उनके बारे में गुफ्तगू की है। और इनका क्योंकि कारोबार मुश्तरका है, जमील साहब का भी अपनी बेगम का भी, और उनके एहसास से जो बढ़ गए हैं उनकी तफसील बयान की है। और इमरान खान साहब पर भी बरसे हैं, उनसे ताल्लुक़ जोड़ा और कहा है वो उनकी फ्रंट तो चले। मगर अब आप आसन साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। सर-ए-दस्त नाज़रीन और शामी साहब, पहले देखिए कि इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म खुद इस मौजू पर क्या फरमा रहे थे। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फ़राह खान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई एमएनए या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको पूरा मौका दिया जाए, ये पूरी हेयरिंग की जाए। ये कहा गया जी उसकी दौलत में 3 साल में बड़ा इजाफा है। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि रियल एस्टेट में पिछले 3 साल में जो पैसा बना है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बना। रियल एस्टेट के अंदर जिस तरह का पैसा आया है, ये ज़रा जितने भी रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे ज़रा पूछें तो सही कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हुआ। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। तारड़ साहब ये कहते हैं कि फ़राह साहिबा सरकारी ओहदे पर नहीं, ये बात उनकी दुरुस्त है। पब्लिक ऑफिस होल्डर आप थे इमरान खान साहब, आपकी माँ पर करप्शन भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। आसन साहब बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। सर एक मिनट सर, पहले आसन साहब ये बताइए कि ख़बरें आ रही हैं कि फ़राह खान साहबा को
मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान बुलाने का फैसला हो चुका है और ये ऐलान किया तारड़ साहब, ऐलान किया गया है। तो क्या आपको कोई इत्तला मिली है कि आपको या फरा साहबा को राब्ता किया है किसी ने, या कोई हुकूमती अहलकार उसने कोई तलब किया हो आपको? अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। आपसे भी बड़ी पुरानी हमारी याद अल्लाह है। हाँ जी, माशाल्लाह आपके वालिद साहब जो हैं उनसे बड़ा एक ताल्लुक़ है और इस हवाले से आपसे भी एक ताल्लुक़ है। पहली तो गुजारिश ये है कि जो फरा के नाम के साथ गोगी ये लगा रहे हैं ना, बार बार ये ऐड कर रहे हैं नून लीग वाले, वो एक टू गिव इट ए फ्लेवर एंड ड्रामा। गोगी इनका बदमाश होता था ना, तो वो अब औरतों पर वो नाम उनका साथ उन्होंने ऐड कर दिया, ये ड्रामा रचा रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि हमें किसी कोर्ट ऑफ लॉ से, किसी एजेंसी से आज तक कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, ना किसी ने हमें किसी किस्म की कोई टेलीफोनिकली या किसी तरह से भी कोई किसी जगह पे हमें तलब नहीं किया ना। मैंने बार बार पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर ये ऐलान किया कि हम कोई भगौड़े नहीं है, भागने वाले शहरी नहीं है। हम लोग जब भी कोई पाकिस्तान का अदारा हमें किसी चीज़ में तलब करेगा, याद करेगा, किसी असिस्टेंस के लिए बुलाएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। अब आप देखें इनकी जो साथ सवाल अगर लेते जाएं तो मुनासिब होगा कि बेहतर हो जाएगा, साथ साथ सवाल भी लेते जाएं जिस मौजू पर भी आप इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आपने कहा जी आप भगोड़े नहीं हैं और आप विलिंग हैं मुकदमात का सामना करने के लिए। सवाल ये उठा रही है अपोजिशन इस वक्त की हुकूमत के, जब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा था खान साहब का, अगर आपके मामलात में गड़बड़ नहीं थी तो ऐन उस वक्त फरा साहिबा जो है वो क्यों बैरून मुल्क चली गई और क्यों वापस आकर मुकदमात का सामना नहीं कर रही? भाई मुकदमा दर्ज कहाँ बताएं आप, कहाँ दर्ज है मुकदमा जिसमें हम जाके सामना करें? नैब ने 28 तारीख की एक प्रेस रिलीज में कहा है कि नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, कोई बुलाया नहीं उन्होंने हमें। बैरून मुल्क जाने का मकसद क्या था ऐसे मौके पर जब खान साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी? सर आप मेरा ट्रैवल रैकेट चेक कर ले, आप फरी का ट्रैवल रैकेट चेक कर ले। बैरून मुल्क हम आते जाते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम आज़ाद शहरी हैं, हमारा हक है, हम जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी से आए, ठीक है। हमारी वापसी की टिकटें बुक है। कब तशरीफ ला रहे हैं सर? हम जब जो है ना वो, मैं तो आ रहा हूँ इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर मई के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है जी। और तो फरा साहिबा कब तशरीफ ला रही हैं आपके हमरा? फरा साहिबा भी आ जाएंगी 1-2 महीने तक, वो भी आ जाएंगी जब, और अगर पहले जरूरत पड़ेगी तो पहले भी हम आ जाएंगे। ये कदम कोई इस तरह की बात नहीं। लेकिन आप एक चीज जरा गौर फरमाएं, मुझे मौका दें कि ये जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब या मरियम औरंगजेब साहब या तारिड़ साहब, जब से ये हुकूमत बनी है इन्होंने कौमी तराना बना लिया फरी को, बिला वजह इन्होंने आज उन्होंने नया फ्लेवर इसमें ऐड कर दिया जी, मैं दुबई से पकड़ के लाऊंगा। भाई किस कानून के मुताबिक दुबई में तुम मुकदमा तो हम पे करो, कोई हमें कोई सजा हो, कोई कोर्ट हमें सजा दे या हम एब्सकॉन्डर हो, हम भागे, तो फिर तुम पकड़ने आ भी जाना। पिंड पे आ नहीं हो चक्के पहले ही टूर पर। इतना शौक है सरकारी खर्चों पर दुबई जाने का इनको? नहीं, ये तो अपने तय इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं, लेकिन जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद उनके दिफा में बात करेंगे तो ज़ाहिर बात है मौजू बहस तो बनेगा ना जी। भाई एक लड़की है वो, ठीक है, उसका किसी हुकूमत से कोई तल्लुक नहीं है, उसके खिलाफ हर जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके हक में हर शरीफ आदमी को बोलना चाहिए। क्या उसे सफाई का मौका नहीं मिलना चाहिए? आपको भी बोलना चाहिए। शामी साहब भी बुजुर्ग हैं, शामी साहब से भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लड़की के पीछे जरा देखें तो सही, कितने कितने बड़े ये पार्टियों के हेड और ये इंटीरियर मिनिस्टर और जो हैं ये इत्तलाआत के वजीर साहिबा, इनको सुबह जागते हैं, कोई अल्लाह का नाम लें, नमाज पढ़ें, कोई और काम करें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम, ये फरी का तराना गाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बड़े अहम सवाल इल्ज़ाम की सूरत में वायद कर रहे हैं। वो कहते हैं 2016-17 में टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुए, क्यों नहीं किए गए? 18 में फिर फाइल हुए और 19 में एमनेस्टी से क्यों फ़ायदा लिया? देखें, हमने इन बातों का हर चैनल पे जवाब दिया। अब चूंकि ये बातें इनके मुताबिक इंक्वायरी में हमने देनी है हमारे वकला, और हम इनकी पूरी तैयारी करेंगे। आपको मैं इस फोरम पे ये यकीन दहानी कराता हूँ कि ये कोई किसी किस्म की करप्शन का पैसा नहीं है, ठीक है। ये हमारा जायज़ कमाया हुआ पैसा है, ठीक है, हमारे कारोबार में से है। एमनेस्टी का मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हमने कोई एमनेस्टी इमरान खान के ज़माने की नहीं ली। और अगर आप किसी भी अपने
ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ وہ جو ایمنیسٹی تھی وہ کس ٹائم پیریڈ کے لیے آئی تھی. تو یہ ان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے عمران خان کے خلاف, اور انہیں سافٹ ٹارگٹ سمجھ کے فری کے خلاف یہ انتقامی کاروائیاں اور اس طرح کی چیزوں میں اس کو یہ لا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو تو یہ واضح کر دیں کہ یہ کیونکہ تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی 32 کروڑ کی آپ نے ایمنیسٹی لی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کس دور میں ہوئی, یہ سوال ہے. آپ خود ہی واضح کر دیں ایمنیسٹی آپ نے کب اویل کی, کس سن کی بات ہے؟ بھائی جو بردر جو ایمنیسٹی ہے نا, وہ ابھی حکومت نے کسی قسم کی 19 کے لیے, 20 کے لیے, 21 کے لیے, 22 کے لیے تو اناؤنس ہی نہیں کی ہوئی. جس دور میں یہ کرپشن کا کہہ رہے ہیں اس دور کی تو ایمنیسٹی اب پاکستان میں آئی نہیں ہے. آپ انکار کریں کہ آپ نے کوئی ایمنیسٹی اویل نہیں, جب ایمنیسٹی لی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ جس پیریڈ کے لیے انہوں نے ایمنیسٹی لی ہے یا یہ آمدن ڈکلیئر کی ہے وہ یہ سال نہیں ہے, اس سے پہلے کی آمدن جو ہے اس پر ایمنیسٹی لی گئی ہے. دیکھیں نا, ایمنیسٹی لینا کوئی جرم نہیں ہے. نہیں میں تو نہیں کہہ رہا, اور جو نہیں ویسے میں بتا رہا ہوں اپنے قارئین, اپنے سننے والوں کو, ناظرین کو, دیکھیں ایمنیسٹی جس نے لی ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہے قانون کی, اس کو آپ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایمنیسٹی کیسے لی ہے, کیوں لی ہے, پیسہ کہاں سے کمایا ہے, اس کو تو پروٹیکشن حاصل ہے. ہاں اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو پھر معاملہ اور ہوگا, یا پبلک آفس ہولڈر سے کوئی تعلق ثابت ہو جائے. تو عام شہری جنہوں نے بھی بزنس مین ہیں انہوں نے ایمنیسٹی میں اپنے ایسٹ ڈکلیئر کیے ہیں, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, وہ پروٹیکٹڈ ہیں, ان کا تحفظ کرتا ہے قانون, اور وہ مجبور نہیں کر سکتے ہم ان کو اپنی تفصیل بتائیں. یہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہ تارڑ صاحب یہ فرماتے ہیں جی کہ 100 کروڑ کا یہ معاملہ ہے, 21 کروڑ کے اثاثے تھے جب گورنمنٹ ان پلیس آئی خان صاحب کی, آپ کی اہلیہ کے, اور اس سال مارچ تک یہ اثاثے 85 کروڑ تک ہو چکے. وہ کون سا کاروبار تھا جس کے ذریعے اس قدر ہوشربا اضافہ یا فائدہ آپ کے کاروبار کو ہوا؟ دیکھیں تارڑ صاحب تو ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے, وہ ان فضولیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرا بھائی, میں نے یہ جو ابھی بزرگ فرما رہے تھے اس بات پہ غور کریں, ایمنیسٹی کو عمران خان کے دور میں کسی قسم نہیں, وہ بات تو شامی صاحب نے گجر صاحب واضح کر دی نا. میں تو سوال اگلا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں جو تارڑ صاحب پوچھ رہے ہیں, جو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ بنی تو 21 کروڑ کے اثاثے ان کے بقول آپ کی اہلیہ کے, اور اس سال مارچ تک یہ اثاثے 85 کروڑ ہوئے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں, اور ہمیں بھی پوچھنے کا بندہ پاکستان میں رشوت لے کر اس پیسے کو FIR کے سامنے لے کے جاتا ہے. دوسری چیز ہے کہ جو یہ بار بار نیب والے کہہ رہے ہیں جی چونکہ میں چیئرمین ضلع کونسل رہا ہوں اس لیے وہ کھاتا کھول سکتے ہیں اور فری کو بھی بلا سکتے ہیں. میں پبلک, جب میں چیئرمین ضلع کونسل رہا ہوں 1990 تک میں تھا, 1999 تک, اس وقت تو فری سے میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, اور خود نیب بھی مورز وجود میں نہیں آئی تھی. یہ شاخسانے ان کو کچھ نہیں ملا عمران خان کے خلاف, ٹھیک, کچھ نہیں ملا. یہ آپ کا حق ہے جی, آپ اس کا جواب دیں, دلیل دیں. سوال دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, وہ آپ کی شادی سے پہلے کے معاملہ ڈسکس نہیں کر رہے, اپنے سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ 2018 میں اثاثے آپ کے اہلیہ کے 21 کروڑ تھے, اس سال مارچ تک 85 کروڑ ہو گئے. سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کون سا ایسا کاروبار تھا جس میں اس قدر ہوشربا فائدہ آپ کو ہوا, وہ بتا دیں ناظرین کو اگر آپ مناسب سمجھیں. دیکھیں ہم لوگوں کے کاروبار بھی کوئی FBR میں ڈکلیئرڈ ہے, کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, ہم زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں, ہم زمینیں لین دین اس کا کرتے ہیں زمینوں کا, ٹھیک ہے, اور ہر چیز کرسٹل کلیئر ہے ان FBR پیپرز, ٹھیک ہے جی, ہر چیز. اب ایک بندہ اٹھ کے راگ لاپنا شروع کر دے, ان کی جو یہ تفتیش یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں, بتائیں نا کوئی ایک چیز یہ لائے ہیں جو FBR میں ہماری طرف سے ڈکلیئرڈ نہیں ہے. صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ایسٹس بڑے ہیں کیا وہ ریئل اسٹیٹ کی شکل میں تھے, یعنی وہ زمینیں ہیں جن کی قیمت بڑی ہے, یا کوئی اور ایسٹس تھے آپ کے؟ جی میں بتاتا ہوں, ہماری کچھ تو زمینیں خاندانی تقسیم میں جو ہمارے حصے میں آئیں, کچھ ہمارے ادھر سے وہ بھی ساری چیزیں رجسٹرڈ ہیں,
وہاں سے ہمیں کچھ پیسے آئے جو زمینیں بکیں. آپ جانتے ہیں ہمارا جو آبائی گاؤں ہے وہ سٹی کے گجرانوالہ سٹی کے اندر ہے, وہاں کا ایک ایک مرلہ جو ہے وہ 2-3 کروڑ روپے کا بکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری یہ بائی زمین کی جو تھوڑی بہت تقسیم ابھی باقی ہے اور جو کچھ ہوئی ہے اس میں سے کچھ ہمیں حصہ آیا. کچھ ہمارے پاس جو ہم نے چیزیں خریدی ہوئی تھی وہ ہم نے بیچی, اس کی بیچی اور ان کی رجسٹریاں ہوئیں, ان کے 2-3 سال کی میعاد پہ زمینیں فروخت ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں چیزیں جو, اور ان کی جب آئی چیزیں تو ان میں سے ہم نے جو چیزیں جس سٹیج پہ جو کاروبار میچور ہویا ہم نے اس کو اسی سٹیج پہ اس پہ لے کے آنا تھا FBR میں. لیکن ریسٹ ایشور کہ یہ سارے کاروبار 99% کاروبار جو ہیں وہ عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے چل رہے ہیں. یہ زمینیں ہمارے پاس پہلے سے موجود تھیں. ٹھیک ہے, کسی قسم کا ہم نے کوئی اضافہ چھپا کے نہیں کیا. کسی قسم کا جو آپ کہہ رہے ہیں 16-17 میں نے کیوں نہیں دیے, میں اس وقت بیمار تھا, 3 سال کے لیے میں ملک سے باہر تھا, اور ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے میں اپنے ادھر میں نے سیاست ڈکلیئر نہیں کیے, جس کی وجہ سے پھر ہمیں آگے یہ ایمنسٹی بھی اویل کرنا پڑی. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 16-17 میں آپ بیمار تھے اس لیے آپ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر پائے, یہ آپ نے فرمایا. 18 میں البتہ آپ نے پھر ٹیکس ریٹرنز فائل کیے. 18 سے ہم نے ساری چیزیں, میں نے واپس آ کے کاروبار کیا شروع, اور جب اس کو ٹیک اوور کیا جو ہماری چیزیں خراب ہوئی ہوئی تھی ان کو درست کیا, جو زمینیں بگڑی ہوئی تھی جس پہ لوگوں نے قبضے کیے ان سے گزارش کر کے ڈکلیئر کرایا, اور ہم نے کوئی کسی قسم کا انلیگل کام نہیں کیا. میری جو پبلک لائف ہے وہ بھی ساری آپ کے سامنے ہے. اور ایسا صاحب پھر آپ نے 19 میں بھی آپ کے اہل خانہ نے ٹیکس ریٹرنز فائل کیے؟ ہاں جی, 19 میں بھی 2019 میں بھی ٹیکس ریٹرنز فائل کیے؟ جی 19 میں بھی ٹیکس ریٹرن فائل کیے, 20 میں بھی کیے, 21 میں بھی کیے. تو یہ جو 19 کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں کہ اس میں پروبیبلی آپ نے ایمنسٹی لی, جو کہ آپ نے پہلے واضح بھی کی, یہ خبر غلط ہے. دیکھیں آپ اس میں ایمنسٹی کی ڈیٹس طے شدہ ہے یار, یعنی جو حکومت ایمنسٹی دیتی ہے وہ نیچر آف ایمنسٹی بتاتی ہے کہ آپ کس دور سے کس دور تک کے پیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ابھی جو ہم نے کل کمانے وہ آج ڈکلیئر کر دیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں سر آپ اگر برا نہ محسوس کریں ناظرین کی سہولت کے لیے, کیونکہ یہ ایک بڑا الجھاؤ ہے, ایمنسٹی آپ نے ویل ہی کبھی نہیں کی؟ ایک تو یہ سوال ہے, اگر کی تو وہ کس دور میں کی ہے یہ واضح کر دینا. میں بڑا سادہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہم نے ایمنسٹی ویل کی, اور جو ہم نے ایمنسٹی ویل کی وہ 99% عمران خان کے دور حکومت سے پہلے کے پیسے کے بارے میں ہے. لیکن وہ اویل خان صاحب کے دور میں کی. ویل جو 18 میں جب گورنمنٹ نے اعلان کیا تو ہم نے اسی وقت یہ ویل کرنی تھی, جب یہ اس کا اعلان ہوا تو ہم نے ویل کی. ٹھیک. اور جو سوال کرنے والے ہیں نا, میری ایک اور گزارش, جی جو سوال کرنے والے ہیں ان سب کی کمپنیاں جو ہے نا, ہمارا تو یہ 1 بلین بھی نہیں ہے پورا, تو اس کے اوپر ان کو اتنا بخار چڑھا ہوا ہے کہ یہ ساری PDM کی حکومت جو ہے وہ فری سے ہی مہنگائی, پیسے لے کے مہنگائی کم کرنے کے پیچھے دوڑی ہوئی. آپ ذرا پوچھیں تو صحیح نا یار کہ واٹ از دی ایشو. میں پوچھتا ہوں, ہم کوشش کریں گے اطاعت آرڈر صاحب سے پوچھیں جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں, بالکل ان سے بھی رابطہ کریں. جمیل صاحب ایک بات یہ بتائیں مجھے کہ آپ کو جب بھی طلب کرے گی حکومت یا FIA یا نیب, آپ فوراً یہاں آ جائیں گے, یعنی کوئی حکومت کو کوئی انٹرپول کے ذریعے کوئی کارروائی نہیں کرنی پڑے گی. یہ درست تاثر ہے میرا؟ میری گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ آپ بزرگ ہیں, آپ کے ساتھ میرا ذاتی بھی تعلق ہے, کوئی میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں پاکستان میں بغیر ابھی ان کے بلانے کے بغیر آ رہا ہوں. اچھا اب آپ یہ بتائیے مجھے, یہ واضح کروا دینا سر. آپ صاحب آپ نے پہلے کہا, کیا میں نے درست سنا کہ آپ اسی ماہ میں تشریف لا رہے ہیں پاکستان؟ انشاءاللہ میں اسی ماہ میں آؤں گا. اور فرح صاحبہ کے حوالے سے آپ نے بتایا وہ بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہیں اسی ماہ؟ فرح صاحبہ بھی میرے ساتھ آئے ہیں, 15-20 دن آگے پیچھے آ جائیں, وہ بھی ملک میں رہیں گے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, اور یہ کوئی ہم پہ الزام جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور ٹوٹل پروپیگنڈا. کوئی تاریخ کا تعین نہیں ہے, نہیں ابھی آپ کر سکتے؟ تاریخ کا تعین کوئی آپ نے ابھی بتائیں کہ میری کوئی کسی جگہ پہ ڈیمانڈ ہے جب میری وجہ سے وہ کام رکا ہوا تو بتائیں. ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کا اس دوران میں عمران خان صاحب سے پیسوں کا کوئی لین دین ہوا؟ کوئی رقم آپ نے ان کو کبھی ادا کی یا ان سے وصول کی؟
ہم نے زندگی میں کوئی آپ ان کا بزنس آپ کا اکٹھا تھا؟ نہیں، کوئی بزنس ہمارا اکٹھا نہیں تھا، نہ ہمارا اکٹھا تھا، نہ ہمارا عمران خان صاحب سے یا ان کی اہلیہ جو ہیں بیگم صاحبہ ان سے کسی قسم کا کوئی اکنامک ہمارا لین دین کو رشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کوئی ادائیگی کبھی ان کو نہیں کی؟ نہیں، کبھی میں نے کوئی ڈونیشن بھی نہیں دی کبھی ان کو، سوائے جب کبھی وہ ہسپتال کا چندہ مانگ رہے تھے، ایک دفعہ ₹1,00,000 دیا تھا میں نے۔ اچھا، ڈونیشن تک نہیں آپ نے دی؟ ٹھیک۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ تارڑ صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں 43 مشکوک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن کو لہرایا میڈیا کے سامنے. ظاہری بات ہے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا، جس میں وہ کئی بلڈرز کا نام بھی لے رہے تھے، ان کی مد میں آئیں ٹرانزیکشنز. 43 بتا رہے ہیں، 43 پروبیبلی یا 45، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی منی ٹریل نہیں ہے. یہ کیا معاملہ ہے، کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ عطا صاحب کہاں کے ایکسپرٹ ہیں جی منی ٹریل کے؟ منی ٹریل کا ایف بی آر مجھے پوچھ سکتی ہے، وہ پوچھ سکتی ہے، یہ جو نیب ہے وہ پوچھ سکتی ہے in which capacity he is looking at my accounts and in which capacity وہ لہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرے پرائیویٹ افیئرز میں کس معاملات میں یہ دخل دے رہا ہے. اس نے ٹی وی پر مجھے تھریٹ کیا کہ چونکہ ہم پر بیونڈ مینز کے پرچے ہوئے تھے اور ہم نے وہ سزا کاٹی، ہم آپ پر بھی بنائیں گے. ٹھیک، انہوں نے حبیب اکرم کے شو میں مجھے تھریٹ کیا. رانا صاحب ایز اے انٹیریئر منسٹر تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم پکڑ کے لائیں گے دبئی سے بغیر کسی عدالت سے سزا ہوئے، اور ہم انوسینٹ ہے اس وقت تک، کسی جگہ پہ ہماری کنوکشن نہیں ہوئی. وہ تھریٹ کر رہے ہیں ہم پکڑ کے لائیں گے. بالکل. جو مریم اورنگزیب صاحب ہے وہ یعنی اوپنلی تھریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں یوں کرتا ہوں گجر صاحب، آپ کی سہولت کے لیے اور ناظرین کی سہولت کے لیے، کہ وہ جو تارڑ صاحب فرما رہے تھے نا آج اپنی پریس کانفرنس میں، ذرا سنیے گا، آپ کو آواز بھی آئے گی، ناظرین بھی دیکھیں وہ تارڑ صاحب کیا کہہ رہے تھے، انہی کی زبانی سن لیتے ہیں. تمام تر اختیار ایک خاتون کے پاس تھا جس کا نام فرح گوگی ہے. فرح گوگی نے عمران خان صاحب کی ایما پر، عمران خان صاحب کی ناک تلے یہاں پہ کئی 100 کروڑ کی کرپشن کی. اب عمران خان صاحب گوگی بچاؤ تحریک پر جب نکلے ہیں اور گوگی بچاؤ مارچ کا اعلان کیا ہے، تو مقصد کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے، مقصد کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے. 2019 میں 32 کروڑ روپے انہوں نے ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں فرح گوگی کی بلیک منی کو وائٹ کروایا. فرح گوگی صاحبہ کے پاس کسی قسم کی منی ٹریل نہیں تھی اس 32 کروڑ کی، جو 2019 میں عمران خان صاحب نے اپنی وفاقی حکومت کے تحت، اپنی ہی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم کے تحت ان کو یہ رعایت اور سہولت فراہم کی کہ فرح گوگی عمران خان صاحب کی بے نامی ہے. جی گجر صاحب آپ نے خود ہی ان کی الزام سن لیا، اب آپ فرمائیے. یہاں تک جانا نہیں چاہتا تھا، میں بڑے دنوں کا حیا کر رہا ہوں. یہ ان لوگوں کی اولاد ہیں جو بریف کیس لے کے پوری قوم کے سامنے کوئٹے جا کے ججوں کو رشوت دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، عمران خان نے کیا ایمنیسٹی سکیم فری کے لیے 32 کروڑ روپے کے لیے اس حکومت نے یہ دی تھی. دس از واٹ ہی از سیئنگ. اس کا کام ہے، یہ بھیک منگے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، چولی چوک قسم کا یہ بندہ ہے. آپ میرے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں اور مجھے وہ چور کہہ رہا ہے. اس کا اپنا کیا کاروبار ہے بتائے نا ذرا مجھے. سارا دن یہ ادھر حمزہ صاحب جو ان کے پیچھے پیچھے پھرنے والا بندہ ہے اور ہمیں چور کہہ رہا ہے. جمیل صاحب ایک اور نقطہ آپ نے بھی ویسا ہی الزام لگا دیا جیسا سیاستدان لگاتے ہیں ایک دوسرے پر. صاحب میں تو سیاستدان بننے سے انکاری ہوں، لیکن یہ بار بار ہمارے گھر سے ادھر ادھر ان کا دھیان جائے نہیں رہا. آپ بتائیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، پاکستان 70 سال سے قائم ہوا ہے، کتنا بڑا ایشو ہے ایف بی آر میں اگر کسی بندے کی کوئی چیز غلط یا درج ہے یا اس نے جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی بات کی ہے فرض کریں، تو اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ ساری نون لیگ جو ہے یہ ترانہ ہی فریقہ کہا رہی. اچھا، 2 نقطے انہوں نے اور اٹھائے ہیں جی اپنی گفتگو میں. ایک تو یہ فرمائیے کہ ہاسپٹل کھڑے کیجئے، اس کو کہہ رہے 30 کروڑ کی ایمنیسٹی ہے اور فرنٹ میں 1 ارب روپے کے لیے بے ایمانی کرے گا وہ عمران خان. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے جی، آپ جواب دیں ان کے الزام پر. یہ فرمائیں کہ 2 نقطے انہوں نے اور اٹھائے ہیں. ایک تو یہ فرمائیے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ دبئی کا جو آپ کا فلیٹ ہے اس کی منی ٹریل کہاں ہے،
کوئی فلیٹ ہے آپ کا دبئی میں؟ اگر ہے تو اس کی کوئی منی ٹریل کا جو وہ پوچھ رہے ہیں اس کو کیسے جواب دیں گے آپ؟ کا جو ہمارا فلیٹ ہے نا وہ کم از کم بھی ہم نے 15-16 سال پہلے کا خریدا ہوا ٹھیک ہے. اس کی منی ٹریل بھی ہے ڈکلیئرڈ FPR میں. یا تو اس نے پکڑا ہے دبئی جا کے ہمارا کوئی جائیداد پکڑی ہے جو ہم نے ڈکلیئر نہیں کی تو اس پہ سوال اٹھائے. یہ دیکھیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں, آپ دن رات یہ چیزیں دیکھیں. اٹ از میئرلی یہ پروپیگنڈا, اور عمران کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری سازش انہوں نے بنی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ ان کا منہ کالا ہوگا, جیسے انہوں نے پرچے دیے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے, اور پوری دنیا میں لعن وہ تو معاملہ ہی حساس ہے نا جی. ہوگی. اچھا یہ فرمائیے کوئی آف شور کمپنی کا بھی پپھو کا نام ہوگا طارق صاحب کی کا, میری بیوی کا نام گوگی نہیں ہے. اچھا چلیں یہ تو آپ نے واضح کر دیا. اگلے سوال سے پہلے یہ تو ایک دفعہ پھر واضح کریں نا سر, آپ قابل احترام آپ کے اہل خانہ بھی, سب کے اہل خانہ, ہم تو بڑی عزت سے نام لیتے ہیں سبوں کے اہل خانہ کے, بالخصوص شامی صاحب بڑی احتیاط برتتے ہیں, وہ ہم کس نام سے انہیں یاد کریں؟ کیونکہ یہ تو فرح گوگی کہتے ہیں, اخباروں میں فرح خان صاحبہ کا نام آتا ہے, آپ فرح شہزادی ان کے نام سے انہیں پکارتے ہیں. ہمیں بھی ہدایت جاری کریں نا کہ ہم کس نام سے پکاریں انہیں. دیکھیں اس کا نک نیم فرح خان ہے, ویسے اس کا نام فرد شہزادی ہے. ہر کسی کی بہن بہو بیٹی کے لیے میں نے ابھی 6 دفعہ مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام لیا, میں نے کوئی بے ادبی کو اس میں شامل بالکل ٹھیک. ان کو بھی شرم کرنی چاہیے. اللہ نے کس کس عہدے پہ بٹھایا ہوا ہے, اور یہ عورتوں کے ادب سے واقف نہیں ہے. اور ایسی حکومت جس کی ترجیحات یہ ہیں کہ انہوں نے چند ملینز کی خاطر ایک لڑکی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی نہ انہیں دہشت گردی کا فکر ہے, نہ مہنگائی کا فکر ہے, نہ انہیں ملک کے قرضوں کا فکر ہے. فکر ہے تو انہیں یہ ہے کہ کسی طریقے سے فریقہ کو نقص نکالیں اور عمران خان کو امپلیکیٹ کرے, اور ان سب کو پکڑ کے اندر, ہم سب کو پکڑ کے اندر دے دے. اس سے ملک چلانا ہے انہوں نے, یہ ان کی اسٹریٹجی ہے ملک چلانے کی. سر جی ایک اور نقطہ رہ گیا, اس پہ بھی رہنمائی کیجئے ناظرین کی. دبئی کے علاوہ بھی کسی اور ملک میں آپ کی کوئی پراپرٹیز ہیں؟ بھائی جہاں جہاں ہماری جو پراپرٹیز ہیں نا بھائی جی ٹھیک ہے, فری کی اور میری, ہم نے وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. اگر کوئی چیز ہمیں کوئی میری اور فری کی انڈکلیئرڈ پراپرٹی شو کرتا ہے تو ہم اس کی ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. کوئی آف شور کمپنی آپ کی یا محترمہ فرح صاحبہ کے نام؟ چاہوں گا آف شور کمپنی کو ہے جی آپ کی اہلیہ کے نام؟ ہے جی کوئی آف شور کمپنی آپ کی یا آپ کی اہلیہ کی؟ I am due at some other channel now. I am very grateful آپ کا بھی اور شامی صاحب کا بھی کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تفصیل سے جو باتیں رہ گئی ہیں میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں, پھر مل کے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. بہت بہت شکریہ جناب احسن جمیل گجر صاحب. جو الزامات حکومت وقت ان پہ, ان کی اہلیہ پہ عائد کر رہی ہے, اس کا وہ جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے. ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ اگر کوئی الزام ہے تو اس پہ مقدمہ دائر کیا جائے, ہمیں بلایا جائے, ہم ضرور آئیں گے. ایک بات انہوں نے شامی صاحب واضح طور پر کہی ہے کہ وہ اس مہینے کے اینڈ تک خود تشریف لا رہے ہیں, اور 15-20 دن کے وقفے کے بعد فرح بی بی بھی وطن واپس آ سکتی ہیں. لیکن حتمی تاریخ کیا ہوگی یہ انہوں نے بھی بتانے سے گریز کیا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ امنیسٹی ہم نے لی ہے 2019 میں, لیکن وہ امنیسٹی خان صاحب کی حکومت سے پہلے کے جو ہمارے کاروباری لین دین تھے اس کے عوض ہم نے لی ہے. ایک بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. وقت کی کمی شامی صاحب, اس موضوع پہ پھر اگلے ہفتے جب پروگرام کریں گے جو عطاءاللہ طارق صاحب ہیں ان کو چاہیے وہ شہزاد اکبر کے نقش قدم پہ نہ چلیں. میڈیا ٹرائل جو ہے اس پر زور نہ دیں. جو محکمے ہیں, FBR ہے, نیب ہے, FIA ہے, جو کر سکتے ہیں, قانون جن کو اختیار دیتا ہے وہ کارروائی کریں تاکہ معلوم ہو سکے. اور پھر ان کی بات یہ کہ مقدمہ درج کریں. ابھی نہیں, مسئلہ تو یہی ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو. کسی بھی شہری کے بارے میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر اس نے رشوت لی ہے, کہاں سے لی ہے, کیسے لی ہے, کس کو دی ہے, کون اس کا بینیفیشری تھا. یہ بہت سے مسائل ہیں. تو آپ قانون کو اپنا راستہ لینے دیں. میڈیا ٹرائل جو ہے اس سے ہم پہلے ہی بہت بھگت چکے ہیں. یہ دیکھیے گورنر پنجاب, اب یہ گورنر پنجاب نے ایک چٹھی لکھی ہے, ایک صوبیدار اور 4 فوجی جوان چاہیے, چٹھی لکھی ہے چیف آف آرمی سٹاف کو, اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ کو خود جیل میں ڈالوں گا اگر آپ کہتے ہیں. اور ٹویٹ کیا ہے انہوں نے 4 صوبیدار, ایک صوبیدار دے دیں, 4 جوان دے دیں. کوئی ہے کوئی ان کا منہ بند کرنے والا؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں
जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, वो इनकी फाइल पे बैठे हुए हैं इरफान और इनको साहब ये गवर्नर हाउस में रखा हुआ है। इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि नहीं, माजूर आप बताएं इससे बड़ी तौहीन हो सकती है मुल्क की, उसके दस्तूर की? सिद्दीकी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सिद्दीकी चिट्ठी लिख रहे सिद्दीकी हैं, साहब क्या हक है इनको हासिल? वो कहते हैं खुली बगावत है, खुली बगावत है, आइन से बदतमीजी है, जहालत है। मैं तो हैरान हूं यार, हम लोगों का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, उनको कुछ खुदा खौफी नहीं है, अपनी इज्जत खुद नहीं करना चाहते। ये बात ठीक है, इससे बात होगी इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में। वो शहबाज गिल साहब को आज मोटरवे शहबाज गिल साहब का अल्लाह का शुक्र है, उनकी जान बच गई, महफूज रहे। डोगरा से और सुखे के करीब एक जगह पर वो कहते हैं, मेरी उनसे बात भी हुई कि एक गाड़ी हमें चेस कर रही थी, 2 दफ़ा उसे रास्ता दिया, आगे गाड़ियाँ आ गई तो पीछे से उसने आके हिट किया, सिंगल बंदा था और गाड़ी उलट गई। इन्होंने सीट बेल्ट पहने हुए थे, गाड़ी के एयर बैग भी खुले, बचत होगी, मामूली खराशें। लेकिन ये ट्वीट में कहते हैं कि मनसूबाबंदी के तहत गाड़ी हिट की गई, कातलाना हमला कराया गया है। और उन्होंने कहा जी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कत्ल करवा देंगे, करा लें, गद्दारी नहीं करूँगा, ये खान पर भी हमलावर हो सकते हैं। ये तहकीकात कराई जाए इसकी, मोटरवे पे तो रिकॉर्ड मिल जाएगा ना जी, रिकॉर्ड मिलना चाहिए। और मैं शहबाज गिल साहब से, हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो महफूज रहे, अल्लाह मुबारक करे उनको। मेरी मुतबाना गुजारिश होगी कि तहकीकात कराएं पहले, और हम इतनी इस हद तक ना जाएं, इस हद तक लोगों के बारे में बदगुमान ना हो। हमारा यानी ख्वाहिश है कि काश जो बात उन्होंने कही है वो दुरुस्त ना हो, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। चले नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। नुक्ता नज़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कई एक मौज़ूआत थे जिन पर बात करना रह गई, बाकी मरासले जो लिखे जा रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा को और गवर्नर पंजाब ने जो मरासला लिखा उस पर भी बात अधूरी रह गई, लेकिन फिर बात होगी। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।